بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو گزشتہ 40 سالوں سے پاکستان کے نظام تعلیم میں غیر ملکی خاردار پودوں کی طرح تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ انہوں نے اس ملک میں لاتعداد تعلیمی طبقات کو جنم دیا ہے۔ دوستو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ دوستو اس وقت 4 قسم کے تعلیمی ادارے مختلف مقاصد، مختلف طریقہ تعلیم اور مختلف وسائل کے تحت چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ دینی مدارس ہے جو برصغیر پاک و ہند میں 1781 میں قائم ہونے والے کلکتہ مدرسہ کی چھاپ ہے۔ یہ خالصتاً دینی مدرسہ وان ہٹنگ نے قائم کیا تھا۔ دوستو اس سے پہلے برصغیر میں دینی مدرسہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مدرسہ رحیمیہ اور فرنگی محل دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی دیتے تھے۔ دین اور دنیا کے الگ ہونے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا۔ انہی مدرسوں سے فارغ التحصیل طالب علم راج دربار میں فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ہر گاؤں میں اتالیق مقرر تھے جو بچوں کو فارسی اور میتھمیٹکس اور مسلمان طالب علموں کو قرآن اور ہندوؤں کو گیتا کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نظام تعلیم مشن ہائی اسکول کی شکل میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ یہ نظام بھی ہندوستان کے پرانے نظام تعلیم کے مطابق ہی تھا، بس اس میں انجیل بھی ساتھ پڑھائی جاتی تھی۔ اس طرح یہ 3 نظام تعلیم 50 سالوں تک چلتے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں یکساں نظام تعلیم پر غور و خوض کیا جانے لگا۔ نظام تعلیم کو بدلنے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی، اس میں سر سید احمد خان اور راجہ رام موہن رائے جیسی بڑی ہستیاں بھی موجود تھیں۔ تاج برطانیہ کے ماتحت آنے کے بعد 2 بڑی تبدیلیوں نے ہندوستان میں علم و تحقیق اور تخلیق کی جڑ کاٹ دی۔ پہلی تبدیلی یہ تھی کہ سرکاری ملازمت کے لیے انگریزی زبان لازمی قرار دی گئی اور دوسری نظام تعلیم سے اخلاقیات کو خارج کر دیا گیا۔ اب علم صرف مارکیٹ میں بیچ کر زندگی گزارنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس نظام تعلیم کی کوکھ سے ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے جداگانہ اسکول اور کالج قائم ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے لے کر خالصہ کالج تک ہر کسی نے جدید تعلیم کے لیے اپنا تعلیمی ادارہ کھول لیا، لیکن ان سب میں ایک ہی تعلیمی نظام رائج تھا۔ تخلیق پاکستان کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو نے تمام تعلیمی ادارے نیشنلائز کیے تو تمام کالجز اور سکول بھی سرکاری تحویل میں آ گئے۔ یوں اب اساتذہ سے پرائیویٹ طور پر پوچھنے والا کوئی نہ رہا اور تعلیمی نظام زوال پذیر ہو گیا۔ جب ضیاء الحق برسر اقتدار آیا تو اس نے اس زوال پذیر نظام کے خلا کو پورا کرنے کے لیے اے لیول اور او لیول کی بنیاد رکھی، جس کے آتے ہی پاکستان کی اشرافیہ نے اپنے بچوں کو اے لیول اور او لیول پڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں گلی گلی میں انگلش میڈیم سکول کھلنا شروع ہو گئے، جن کا معیار سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہ تھا۔ کیونکہ اشرافیہ کے بچے اے لیول اور او لیول میں پڑھتے تھے تو غریب کو بھی سرکاری سکولوں سے گن آنے لگے اور وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں داخل کروانے لگے۔ اس طرح غیر معیاری سکول انگلش کی 2 زائد کتابوں سے اپنی تجوریاں بڑھنے لگے۔